کہ چونکہ قرآن پاک 7 حرفوں میں نازل ہوا ہے تو ان 7 حروف کی 7 لغتوں کی رعایت رکھی گئی کہ اس لفظ کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی بحث یہ آئی کہ 7 لغتوں سے مراد 7 زبانیں نہیں، ایک زبان فارسی ہے، ایک عربی ہے، ایک انگریزی ہے، ایک ترکی ہے، نہیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو دھوکہ لگے، انہوں نے کہا 7 زبانوں میں کیسے نازل ہوا؟ تو وہ اصل یہ ہے کہ زبان تو ایک ہی ہے، زبان تو لیکن لہجہ الگ الگ ہے۔ جیسے ہم سب کشمیری ہیں لیکن ہمارا لہجہ کچھ اور ہے اور یہاں کے لوگوں کا لہجہ کچھ اور ہے، اور سری نگر والوں کا لہجہ کچھ اور ہے۔ اس لہجے میں کیا ہوتا ہے، الفاظ جو کہ تم برابر ہیں، کمی زیادتی بالکل کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے پڑھنے کا انداز تھوڑا بدلا ہوا ہے۔ میں نے مثال دی تھی، چابی ہے تو چابیاں تو ہم کہتے ہیں کنز، کیا؟ اور وہ کلگام والے کہتے ہیں کنز، کیا؟ تو کنز کو گئی کنز کے اچھے، تو ہم کہتے ہیں ڈون، واو ہمارے یہاں تو ڈون، کیا؟ ڈون کہتے ہیں، ڈوئن کل، ڈوئن کل، ڈون کل، اس میں ڈون کل، ڈوئن کل، تو دونوں کا مطلب یہی ہے لیکن الفاظ بدلے ہوئے ہیں، یعنی اضافہ ہے، کبھی اضافہ بھی ہوتا ہے کبھی اضافہ نہیں ہوتا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کھون چون، کیا؟ یون گچھن، یون، لیکن یہاں پلوامہ والے کہتے ہیں کھوان چوان، یوان گچھان، وچھان دوان، یہ ایک الف کا اضافہ کرتے ہیں، کس کا؟ کھون کھوان، تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ، مطلب تو نہیں بدلا لیکن ہمارا لہجہ کچھ اور ہے، یہاں کا لہجہ کچھ اور ہے، تو معلوم ہے کہ صرف ایک حرف کا اضافہ ہوا، ایک حرف کا۔ اور اسی طرح سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مفہوم تو وہی ہے لیکن الفاظ بالکل بدل گئے، الفاظ بالکل بدل گئے۔ ٹھنڈے پانی کو ہم کہتے ہیں ہندر آب، کیا؟ بعض لوگ تو سمجھتے بھی نہیں، ہم کہتے ہیں ترن آب، کیا؟ تو ترن، تو ہندر بھی ٹھنڈے کو کہتے ہیں، ترن بھی ٹھنڈے کو کہتے ہیں، دونوں کشمیری ہیں، وہ بھی اور یہ بھی، تو کیا یہ اور زبانوں میں نہیں ہو سکتا ہے؟ عرب میں بھی ہو سکتا ہے نا۔ اس طرح سے وہاں لغتیں الگ الگ تھیں، بنو طے کی لغت کچھ اور تھی اور قریش کی لغت کچھ اور تھی، اس کا مطلب ہے بالکل ہی سے نہیں، کوئی کوئی لفظ بدلا ہوا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے انداز، یہ ساری چیزیں، تو جو رسم الخط اس وقت لکھ دیا گیا اس میں ان سب چیزوں کی رعایت رکھ دی گئی، لیکن اہل عرب جانتے تھے یہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن جب عجم میں قرآن پاک پہنچا، عجم میں روم ہے اور ایران ہے اور باقی ساری چیزیں ہیں، وہ لوگ چونکہ عرب نہیں تھے اس لیے وہ ان معمولی اس تفاوت کی وجہ سے آپس میں اختلاف کرنے لگے، اتنا لمبا اختلاف کہ ایک دوسرے کے اوپر جو کفر کا فتویٰ نہ لگانے لگے۔ تو حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ صورت پیش آئی۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آذربائیجان گئے تھے، آرمینیہ کے علاقے میں وہ مشغول تھے، وہاں دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، چونکہ حضرت اہل عرب تھے، وہ سمجھتے تھے یہ بھی صحیح پڑھ رہا ہے یہ بھی صحیح پڑھ رہا ہے، تو وہ واپس آئے، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تو ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ وہ واپس مدینہ طیبہ آیا اور حضرت عثمانی غنی سے کہا ادرک الامت قبل ان یختلفوا اختلاف الیہود والنصارى، آپ امت کو بچائیے اس سے پہلے کہ وہ یہود نصارہ کی طرح اختلاف میں مبتلا ہو جائیں۔ حضرت نے فرمایا کیا بات؟ کہا کہ وہ تو اختلاف کرتے ہیں لغتوں کے اوپر اور ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، چونکہ نہ ان کو وہ جس شخص نے جسے کیا پڑھا ہے وہ اسی کو صحیح سمجھ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا مجھے اس کا اندیشہ پہلے ہی تھا، اسے کہا ٹھیک ہے ایسا کر لو، تو جہاں جہاں قرآن پاک ہے ان کو واپس لاؤ، ان کو، چونکہ اس زمانے میں اتنے تو تھے نہیں کتب خانے اور چھاپ خانے، نہیں، ہاتھوں سے لکھتے تھے قرآن پاک اور بہت کم ہوتے تھے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، یہاں کشمیر میں جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی تھی وہ قرآن پاک ساتھ لے جاتی تھی، وہ قرآن پاک کیوں؟ اس سے کہ جس گھر میں وہ جا رہی ہے وہاں ہر ایک کے پاس اپنا اپنا قرآن پاک ہے، یہ اپنا قرآن پاک ساتھ لے جاتی تھی کہ تاکہ صبح صبح سب تلاوت کرتے تھے۔ اب تو ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں، اب تو یہ فیشن بن گیا ہے، کیا قرآن پاک ساتھ دے دو، ارے وہاں تو اتنے رکھے ہوئے ہیں، وہاں کوئی پڑھنے والا ہے ہی نہیں، آپ نے اور ایک کا اضافہ کر دیا۔ تو پہلے زمانے میں اس کی ضرورت ہوتی تھی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں بچیاں وہ قرآن پاک پر
یا تو یاد کرتی تھی قرآن پاک یا ناظرہ پڑھتی تھی تو اپنے قرآن پاک سے مانوس ہوتی تھی کہ عادت ہوئی تھی اسی کو، وہ کہتے تھے میں اس قرآن پاک کو ساتھ لے جاؤں گی. اور بعض بچیاں ایسی ہوتی تھی کہ وہ لکھتی تھی قرآن پاک، اس لیے وہ اس قرآن پاک کے نسخے کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے. تو بہرحال اس وقت اس کی ضرورت بھی ہوتی تھی، لیکن اب تو سارے قرآن پاک جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں، اس لیے یہ قرآن پاک ساتھ دینا اس کے تو یہ کوئی ضروری نہیں. اور عجیب بات ہے ان لڑکیوں کو بھی دیتے ہیں قرآن پاک ساتھ جو بیچاری قرآن پاک پڑھی ہوئی آئی نہیں، پڑھی ہوئی ہے ہی نہیں. اور اگر پڑھی ہوئی ہے تو وہاں تلاوت کا اہتمام رکھا قرآن پاک، وہاں 10 رکھے ہوئے ہیں 11 ہو گیا. تو بہرحال حضرت نے فرمایا کہ قرآن پاک کو سب جمع کر لو. تو مختلف شہروں سے قرآن پاک جمع کر لیے گئے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ اس کو ایک لغت قریش میں لکھیں گے. تو بہرحال تو لغت قریش میں لکھ لیا اس کو. تو باقی جتنے نسخے تھے تو ان کو حضرت نے جمع کر لیا کہ کسی جگہ رکھیں گے تو کوئی نہ کوئی لے لے گا کبھی نہ کبھی. 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد کسی نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا. تو اس لیے ایسا کریں گے کہ ان قرآن پاکوں کو دنیا میں نہیں رکھیں گے. ایک نیا قرآن پاک، نیا کا مطلب یہ ہے کہ صرف جو رسم عثمانی کیا عثمانی اس کو ترتیب دیا گیا اور امت کو لازم کر دیا کہ اس رسم کے علاوہ آپ نہیں لکھ سکتے، اس رسم الخط کے علاوہ اس کی ابھی تفصیل آئے گی، نہیں لکھ سکتے. لوگوں کو مجبور کیا گیا یہ ایسے ہی بس ایک ہی پورے رہے گا پورے عالم میں. تو باقی کو نظر آتش کر لیا، ان کو جلا دیا، کیونکہ اگر زمین میں رکھ لیتے تو ہو سکتا ہے کوئی نکالے اور پھر فتنہ کھڑا کرے. تو فتنے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ان کو نظر آتش کر لیا اور ایک نیا نسخہ لکھوایا. پھر اس کے کئی نسخے کیے اور انہی کو جگہ جگہ بھیجا. بغداد بھیجا، عراق میں اس میں بھیجا، بصرہ میں بھیجا، کوفہ میں بھیجا، اور دوسری فلسطین میں بھیجا، اور دوسری جگہوں کو بھیجا، مکہ میں بھیجا، مدینے میں، سب جگہ. تو یہ کئی کہا لوگوں سے کہو کہ اس کی نقل کر لیں. کیا کر لیں؟ تو جس کو ضرورت ہوتی تھی وہ آ کے اس کی نقل کر لیتا تھا. تو اس اعتبار سے حضرت عثمانی غنی کو کہتے ہیں جامع القرآن. کیا؟ یہ قرآن پاک کو جمع کرنے والے ہیں. اصل تو یہ ہے قرآن پاک کو نے امت کو جمع کیا علی لغت واحدہ، اور یہ سب مشورے سے ہوا. کیا جی؟ حضرت علی فرماتے تھے لا تقولوا فی عثمان الا خیرا فواللہ ما فعل الذی فعل فی المصاحف الا ان ملعمنا. حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت عثمانی غنی کے بارے میں کچھ نہ کہو، اللہ کی قسم جو کچھ ہم نے کیا وہ سب مشورے سے کیا. کیا یعنی ہمارے مشورے سے بھی، کیونکہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ نے اس کو نظر آتش کیوں کیا، باقی کو کہا ہمارے سب مشوروں سے ہوا. بہرحال یہ بن گیا رسم عثمانی. کیا آج بھی جو قرآن پاک ہیں تو ان کو رسم عثمانی پر لکھنا ضروری ہے. یہ میرے پاس قرآن پاک ہے، یہ یہاں کا چھپا ہوا نہیں ہے، یہ اس کا ہے سعودیہ کا چھپا ہوا ہے، وہاں مدینہ منورہ میں وہ پریس ہے. تو اس کے آخر میں یہ حضرات لکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کا جو وہ ہے رسم الخط، یہ رسم عثمانی ہے، یہ رسم جی. یہ لکھتے ہیں کتب ھذا المصحف مصحف الکریم وضبط علی ما یوافق روایت حفص بن سلیمان ابن مغیرہ الاسدی الکوفی لقراءۃ عاصم ابن ابی النجود الکوفی التابعی عن ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن حبیب السلمی عن عثمان بن عفان وعلی بن ابی طالب وزید بن ثابت وابی بن کعب عن النبی صلی اللہ تعالی وسلم. اور پھر فرماتے ہیں کہ وَأُخِذَ حِجَاؤُهُ مما رواه علماء الرسم عن المصاحف التي بعث بها خلیفۃ الراشد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ الى مکہ و بصرہ و کوفہ و شام. یہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے اسی رسم الخط کے مطابق لکھا ہے جو رسم الخط حضرت عثمانی غنی کے زمانے میں تھا، اور پھر حضرت نے جو ایک ہی رسم الخط متعین کیا اور اسی کو بھیجا گیا مکہ، بصرہ، کوفہ، شام. تو یہ فرمایا والمصحف الذی جعلہ لأہل المدینہ. بہرحال یہ ہے. تو یہ رسم الخط بھی پھر طے ہو گیا کہ اب اس کے خلاف ہم آپ کوئی لکھ نہیں سکے گا، کیونکہ یہ طے ہو چکا ہے کہ یہی رسم الخط رہے گا. تو ہوا یہ. اس کے بعد ایک اور مرحلہ آیا، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم تو لکھتے تھے لیکن زبریں اور زیریں اور پیش اور نقطے اس میں نہیں تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب جب لکھتے تھے وہ نقطوں کے بغیر لکھتے تھے، نقطوں کے انہیں نقطے لگانے کی ضرورت نہیں تھی، زبر زیر لگانے کی بھی ضرورت نہیں تھی.
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی لفظ کو جب دیکھتے تھے تو سیاق و سباق کے معنی آتے ہیں کہ وہ جملہ دیکھتے کہ یہ جملہ یہاں سے یہاں تک ہے تو اس کا مطلب کیا نکلے گا، کیا جی فرض کر لیجئے ایک اردو میں ایک لفظ میں آتا ہے، کیا یہ اکیلا ہے، اب اس کی کیا مراد لے لیں گے ہم، یہ جملہ بتائے گا۔ اگر کوئی کہ کمرے میں کون ہے، کیا تو یہاں میں سے مراد اندر ہے، کیا اگر کہے گا کہ کل وہ صاحب آئے تھے میرے پاس مشورہ کرنے کے لیے، میں نے اس کو یہ جواب دیا، تو یہاں بھی میں آیا، تو یہاں واحد متکلم مراد ہوگا۔ تو اس طرح سے اور وہ جو پڑھتے تھے تو وہ خود طے کر لیتے تھے یہاں اس کو کس انداز سے پڑھنا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک نمازوں میں پڑھتے تھے یا سناتے تھے تو ظاہر سی بات ہے وہ حضرات ان کو یاد ہوتا تھا، پھر جب وہ پڑھیں گے تو اسی انداز سے پڑھیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے، آپ زبر زیر کے بغیر کسی عالم کے سامنے قرآن پاک رکھ دیں، چونکہ وہ گرامر کے اعتبار سے وہ پڑھے گا یہاں پیش ہونا چاہیے، یہاں زبر ہونی چاہیے، تو اس طرح سے کوئی ان کو اس کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ بعض لوگ تو نقطے لگانے کو عیب سمجھتے تھے، ارے کیا کر رہا ہے نقطے لگا زبر زیر، ہم تو اس کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیں گے کہ عربی کی کتابیں بغیر زبر زیر کے لکھی جاتی ہیں کتنی، آپ دیکھیے شرح اٹھا لیجئے، بخاری کی شرح، مسلم کی شرح، اس میں زبر زبریں نہیں ہوگی، لیکن ایک عالم پڑھ لیتا ہے کہ پیش کہاں لگانا ہے اور زبر کہاں، زیر کہاں لگائیں گی، اور چونکہ گرامر کے اعتبار سے تو اہل عرب کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جب اجمیوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، کیا اور چونکہ زبر زیر نہیں، اب کیا کریں گے، تو ایک شخص نے تلاوت شروع کر دی، انہیں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا زیت فیہ، کیا لا زیت، زیت کہتے ہیں زیتون کے تیل کو، آپ ترجمہ کریں گے یہ کتاب ہے لا زیت فیہ، اس میں زیتون کا تیل نہیں، اس میں زیتون کا، تو اہل عرب نے کہا آپ نے تو ناس مار دیا، یہ زیت، یہ ریبہ ہے، کیا ہے، تو چونکہ زبر زیر تو ہے ہی نہیں، اب کیا پڑے گا۔ تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ بھائی اجمیوں کو تو پریشانی ہوتی ہے، اس میں تو کچھ نقطے لگانے پڑیں گے تاکہ پتہ چلے گی یہ زیتہ ہے یا ریبہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، با کے لیے نیچے ایک نقطہ لگا دیں تو طے ہو جائے گا یہ با ہے، اور اگر یہ تا ہے تو اوپر دو نقطے لگا لیں تاکہ اس کو تا پڑھیں، ورنہ جب ہم لکھتے ہیں نا یہ با تا سا ہے نا، یہ تو سب ایک جیسے لکھے جاتے ہیں۔ اب نیچے نقطہ لگائیں گے سب لوگ کہیں گے یہ با ہے، اوپر دو نقطے لگائیں گے سب لوگ کہیں گے یہ تا ہے، اوپر تین نقطے لگائیں گے یہ سا ہے، اور اردو میں نیچے تین لوگ لگیں گے تو یہ پے ہے، الف بے پے جس کو ہم کشمیری کہتے ہیں۔ تو جیم چیم ہائی کھائی ہے نا، اس کو جیم چیم ہائی کھائی کیسے سمجھنا سونا نہیں تھی، جیم چیم ہا اور خا، تو جیم سب ان کی شکل ایک ہے، پیٹ کے اندر نقطہ لگا لیں گے تو جیم ہو جائے گا، پیٹ کے اندر تین نقطے لگائیں گے تو چیم ہو جائے گا، اور بغیر نقطوں کے رکھیں گے تو ہا ہو جائے گا، اور سر کے اوپر نقطہ لگائیں گے تو کھا ہو جائے گا۔ یہی حال دال و ڈال کا بھی ہے، یہی حال سین اور شین کا بھی ہے، صرف دانت رکھیں گے اور بغیر نقطوں کے تو سین ہے، اور سین کے اوپر تین نقطے لگانے کے تو شین ہے، عین اور غین بھی ایک جیسا لکھا جاتا ہے، اب بغیر نقطے کے ہوگا تو عین پڑھیں گے، اور سر کے اوپر نقطہ لگانے کے تو غین ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ان نقطوں کے ذریعے سے انہوں نے آسان کر دیا کہ اگر کوئی عجمی آدمی پڑھنا چاہے تو وہ اس کو پڑھ سکے۔ تو چلا یہ ایک دور، اس کے بعد حرکات کا سلسلہ ہے، کس کا، بھائی اس میں حرکتیں لگانی چاہیے کہ ایاک نعبد تال پر پیش لگانا ہے تو کوئی اس کی علامت مقرر کر لو، اور کسی جگہ زیر بھی آ سکتی ہے، نون پر پیش بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے پھر انہوں نے شروع کر دیا کہ ہم اس کے اوپر حرکت لگائیں گے۔ کیا نقطہ کے معنی آتے ہیں پھوٹ، حرکت تو ہوتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ اب سوال ہے یہ کام بھی امت نے انجام دیا، اب یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے یہ نقطے لگائے کس نے، کیا یہ حرکتیں کس نے لگائی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں یہ ایک شخص گزرے ہیں ابو الاسود، کیا ابو الاسود دو علی، سوال اس کو کس نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زبر زیر لگا لو، زبر زیر۔ بعض کہیں گے یہ حجاج بن یوسف نے کیا، اس نے خود نہیں کیا بلکہ حضرت حسن بصری
یحییٰ ابن یعمر، نضر ابن عاصم، ان کو بتائی کام میں لگا لیا، بھائی قرآن پاک پر زبردست پیش لگا دو، اور ان کی علامتیں متعین کر لی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مل جل کر سب لوگوں نے اس کام کو انجام دے دیا۔ تو یہ اور ایک اس میں جو ہے وہ لوگوں نے محنت کر کے اس کو اور آسان بنا دیا۔ اصل میں یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک شخص نے مکان بنا لیا اور جو اہم چیزیں تھیں وہ تو رکھ دی، اور پھر دوسرا کام جو اس کے علاوہ تھا تزئین کا، کس کا؟ تو وہ دوسروں کے ہاتھ پہ چھوڑ دیا۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک لکھوایا، یاد کرایا، دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت کو معلوم تھا کہ امت بیٹھے گی نہیں، باقی کام یہ خود کرے گی۔ مثلا یہی زبر زیر لگانے کا کام، نقطے لگانے کا، یہ امت نے کیا۔ اور یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جب جیسے آپ کسی چیز کو آسان بنانے کے لیے اور اس میں لگا لیں، جیسے آپ رنگ کر لیتے ہیں وہ اور خوبصورت بنانے کے لیے، تو یہ ساری چیزیں ہوئی۔